created in India. It's time for the final strike on Pakistan. We will get back POK. What India can do to free Balochistan? When you sit down with Pakistan, you must break every bone in their body. Stop. Prove to shut up for a while. Trying to teach Pakistan a lesson. We want revenge. The Indian government has now begun a campaign to isolate Pakistan. Diplomatically isolate Pakistan. Successfully isolated Pakistan. Isolate Pakistan. Pakistan needs to be hammered. Nothing less Pakistanis must die. اور ہم نے تماشبینی کے لیے شبرات پہ 4 ٹنگی پٹاخے چلانے کے لیے رکھے ہوئے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. کب آؤ نا, لڑنا ہے چلو لڑتے ہیں. آئیں 21 منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ایئر سپیس میں. ان کی مجال to take one of our Indian Air Force pilots into custody. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بند ہو کر لڑتے ہیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. میرے انتہائی محب وطن, غیور اور باوقار پاکستانیوں, میں آج آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی ایک خوددار اور غیرت مند قوم ہے. ہماری عزت, ہمارا وقار اور خودداری ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم اپنی سرزمین کی دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر غالب آتے ہیں. حالیہ دنوں میں دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا. یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا. میرے بزرگوں اور بھائیوں, پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی. ہم نے بلا تاخیر شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. بھارت کے بے بنیاد الزامات پر انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا, لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں ہماری سرحدوں کی حرمت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش کی. ڈرون حملوں اور میزائلوں سے
معصوم جانوں، مساجد اور شہری آبادی کو نشانہ بنا کر ہمارے صبر کا امتحان لیا، فوجی تنصیبات اور آبی ذخیروں کو بھی نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی، جس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور ہم نے واضح کر دیا کہ جو ملاقات میز پر ہونی تھی اب میدان جنگ میں ہوگی۔ پیارے پاکستانیوں، ہمارے کڑیل اور سجیلے جوان جنہیں مائیں رب العزت کے حضور سجدوں میں مانگ کر خاک وطن پر قربان ہونے کے لیے جوان کرتی ہیں، جن کا لہو میدان جنگ کی تپش سے نہیں دشمن کے ناپاک عزائم سے کھول اٹھتا ہے، یہ وہ جری سپوت جو لفظ ہار سے واقف ہی نہیں۔ ان بہادروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا کے مصداق ان شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے۔ ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور اللہ کے فضل سے فیل ہو گئے۔ ہماری یہ کارروائی اس بوسیدہ نظریے کے خلاف تھی جو انسان دشمنی، جارحیت، مذہبی جنون اور تعصب پر قائم ہے۔ یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ یہ عظیم لمحہ شکر ہے جس کے لیے 24 کروڑ عوام نے اپنے شیروں اور شاہینوں پر والہانہ محبت کے پھول برسائے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ آپ پاکستان کی فتح کے لیے تہجد کے وقت سجدہ ریز رہے، آپ نے دن رات دعائیں کی، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے آپ کو شاندار فتح سے نوازا ہے۔ الحمدللہ، اس رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں اس تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف،
اپنے ہر جری جوان اور ہر افسر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. میں یہاں پر جنرل سید عاصم منیر کا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ عظیم معرکہ سر ہوا. الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں چیف آف ایئر سٹاف ظہیر بابر اور ان کے شاہینوں کو بڑی گرمجوشی سے شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. الحمدللہ. شہید ارتضیٰ عباس، وہ ایک ایسا خوبصورت پھول تھا جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا، اور اسی طرح میں ہر شہید کی ماں کے صبر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے بچے اور بچیاں وطن پر قربان کر کے نئی تاریخ رقم کی.